أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فقال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اصل میں حج کے ارکان کے تعلق سے ہے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں لا کر ایک اور بات جو ہے بتا دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا الفتیا وهو واقف علی ظہر الدابۃ او غیرہا، فتویٰ دینے والا سواری پر سوار ہو یا اس کے علاوہ کا مطلب سوال کرنے والا نیچے ہو اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اوپر ہو، تو اس حالت میں بھی سواری پر سوار ہو کر بھی کسی مسئلے کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی سواری پر سوار ہونے کی حالت میں کسی مسئلے کا جواب نہیں دیا جا سکتا، یہ ادب کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے مفتی کے لیے، اس لیے کہ مفتی جو ہے وہ اصل میں فتویٰ دینے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے مفتی جب فتویٰ دے، اور اسی طریقے سے قاضی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ قاضی جب فیصلہ کرے، قاضی کا مطلب آج کے زمانے کا قاضی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جو میت کو، مردے کو غسل دے اور نکاح وغیرہ پڑھائے، اس کو ہم لوگ قاضی کہتے ہیں، حالانکہ قاضی اس کو نہیں کہا جاتا۔ قاضی کا ایک مقام ہے، اور اتنا اونچا مقام ہے قاضی کا کہ وقت کا بادشاہ بھی اگر ہو تو وقت کے بادشاہ کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اہمیت قاضی کی ہوتی ہے، اور یہ مقام و مرتبہ اسی وقت قاضی کو حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اسلامی حکومت ہو۔ اب جہاں جہاں بھی آج دنیا کے اندر اسلامی ممالک چل رہے ہیں، جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہیں، وہاں جو ہے قاضیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جیسا کہ سعودیہ میں، یہاں جو ہے اور بھی ممالک ہیں، عربی ممالک ہیں، وہاں جو ہے اسلامی حکومت چلتی ہے، تو وہاں قاضی کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ قاضی
کا مقام اور مرتبہ جو ہے بہت ہی اونچا ہوتا ہے. قاضی سے ہر آدمی، چاہے وہ آدمی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے. قاضی جو ہے فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہا جاتا ہے، اور وہ فیصلہ کوئی بھی فیصلہ ہو. اگر مثال کے اعتبار سے اسلامی حکومت اگر ہو، قاضی کا سلسلہ چل رہا ہو، اگر کوئی آدمی چوری کر کے پکڑا جائے تو قرآن کے حکم کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ جو ہے کاٹے جائیں گے. اور اسی طریقے سے اسلامی حکومت ہو، کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اس آیت میں فرمایا گیا اگر کوئی آدمی جو ہے آزاد آدمی کو مار دیا جائے تو اسلامی حکومت ہو تو قاضی فیصلہ کرے گا کہ بھئی اس کے بدلے میں ایک جو آدمی مارا ہے اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے قصاص میں. اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. اگر کوئی آدمی کسی کا کان کاٹ دے تو بدلے میں اس کا کان کاٹ دیا جائے گا. اگر کوئی آدمی کسی کی زبان کاٹ لے تو بدلے میں اس کی زبان کاٹ لی جائے گی. تو یہ جو ہے اسلامی حکومت ہو تو ان تمام چیزوں پر عمل ہوگا، اور ان چیزوں پر عمل کون کرائے گا؟ وقت کا قاضی کرائے گا. قاضی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اصل میں قاضی آج کل ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے سلسلہ قاضیوں کا، یہاں ہمارے ملک میں قاضی کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے. قاضی کو لوگ جو ہے گالیاں بھی دیتے ہیں، اور قاضی کی کچھ جو ہے عزت نہیں ہوتی. قاضی اگر کہا جائے تو فوراً ذہن میں لوگوں کی یہی آتا ہے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے مردوں کو پانی نہلانے والا، غسل دینے والا، اور اسی طریقے سے شادیاں کرنے والا، نکاح کرنے والا، یہی جو ہے مفہوم، یہی معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے. اور لوگوں نے جو ہے ماحول بالکل ہی جو ہے خراب کر کے رکھ دیا ہے. اور جو لوگ جو ہے قاضی بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی تمام لوگ غلط ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اس قضاوت کو بزنس بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ آدمی جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قاضی اسی لیے بنتے ہیں کہ بھئی پیسہ کمایا جائے. اگر میت کو نہلائیں گے تب بھی پیسہ ملے گا، نکاح وغیرہ کریں گے تب بھی پیسہ ملے گا. اگر کسی کا جو ہے معاملہ آ گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، ان کے دونوں کے درمیان فیصلہ کرا دیے تب بھی پیسہ ملے گا. یا کسی جوڑے کے درمیان جو ہے طلاق ہو رہی ہے، طلاق دلا دیے تب بھی فیصلہ ملے گا، خلا دلا دیا تب بھی پیسہ ملے گا. تو کچھ لوگ جو ہیں اس کو بزنس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. یہ بالکل جو ہے غلط ہے. ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ چیز جو ہے اللہ کے دین کی اور امت کی بڑی خدمت کی چیز ہے. اگر صحیح مسئلے کے اوپر عمل کیا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہے، اگر اصل مسئلہ بتا دیا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہے ناراض ہو جائیں گے. ناراض نہیں بلکہ اگر آج میں یہ مسئلہ بیان کر دوں تو بہت سارے لوگ جو ہے مجھے گالیاں بھی دیں گے. مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی جگہ نہلانے کے لیے آدمی متعین ہو تو اس کو پیسے دے کر نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیسے نہیں دیں گے. ہاں اگر کسی جگہ میت کو غسل دینے والا نہ ہو، متعین نہ ہو، مقرر نہ ہو، تو اس ایسے جگہ میں کسی آدمی کو بلا کر اس کو پیسے دے کر یہ کام کرا لیا جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن آج کل جو ہے، ابھی میں نے کہا کہ لوگوں نے بالکل جو ہے اس کا حلیہ ہی بدل کے رکھ دیا، اس کی شکل و صورت ہی بدل کے رکھ دی. قاضی قضاوت آدمی حاصل کرتا ہے اس لیے کہ بھئی پیسہ کمائے. اور یہ تو مسلم بات ہے کہ جو آدمی ناجائز طریقے سے کماتا ہے یا پھر جائز طریقے سے بھی بہت زیادہ کمانے کی اور بہت زیادہ جو ہے حرص اس کے اندر رہتی ہے، تو اس پیسے سے اس آدمی کا بھلا نہیں ہو سکتا.
کتنا بھی اگر آدمی کما لے لیکن اس کو جو ہے اس سے فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اصل میں بات جو ہے یہاں شروع ہوئی ہے کہ مفتی کے لیے اور قاضی کے لیے ضروری ہے کہ مفتی اسی وقت فتویٰ دے جب اس کا ذہن اچھا ہو، پریشانی میں نہ ہو، اور کسی جو ہے ٹینشن میں آدمی نہ ہو۔ ایسے وقت بھوک کی حالت میں بھی فتویٰ نہیں دے سکتے، نیند آ رہی ہے تب بھی فتویٰ نہیں دے سکتے، اور پیشاب کی ضرورت ہے، پاخانے کی ضرورت ہو رہی ہے، ایسے وقت میں بھی فتویٰ نہیں دے سکتا مفتی۔ اس لیے کہ یہ اصول کیوں بتائے گئے؟ مفتی کا ایک مقام ہوتا ہے کہ اگر مفتی کسی مسئلے پر فتویٰ دے تو پوری امت کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے پہلے مفتی کے جو ہے اصول بتا دیے گئے کہ بھئی آپ کو ان اصولوں کے مطابق کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قاضی کے بارے میں بتا دیا گیا کہ بھئی قاضی اگر کسی ٹینشن میں ہے تو اس پریشانی کے وقت میں وہ قاضی جو ہے فیصلہ نہیں کرے گا۔ بھوک کی حالت میں اور اسی طریقے سے نیند آ رہی ہے یا پھر جو ہے کوئی اور پریشانی اس کو ہے تو اس حالت میں قاضی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اگر فیصلہ کرے گا قاضی تو پھر جو ہے اس کا ذہن پہلے سے منتشر ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ غلط فیصلہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ قاضی کیا کرے، غلط فیصلہ کرے۔ اور مفتی بھی اسی طریقے سے کہ مفتی جو ہے کسی ٹینشن میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اور اس ایسے وقت میں کوئی آدمی جو ہے سوال کر لے اور مفتی جو ہے اسی وقت جو ہے فتویٰ دینے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے۔ تو اسی لیے بتا دیا گیا کہ مفتی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں اور قاضی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ تو یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی سواری کے اوپر سوار ہے، اس حالت میں اگر کوئی سوال کر لے تو اس حالت میں بھی جواب دینے والا جواب دے سکتا ہے، کوئی جو ہے مضائقہ نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لا رہے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں بمنا للناس، لوگوں کے لیے منا میں وقوف کیے ہوئے تھے۔ منا جو ہے مکہ مکرمہ میں ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں جو ہے حاجی جب حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو منا میں کچھ دیر جو ہے وقوف کرنا پڑتا ہے، کچھ دیر جو ہے ٹھہرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا عمل کر رہے ہیں کہ منا میں کچھ دیر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کس لیے ٹھہرے تھے؟ للناس یسألونہ، لوگوں کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور لوگوں کے لیے کیوں ٹھہرے؟ یسألونہ، تاکہ لوگ جو ہے مسائل معلوم کر لیں، کوئی مسئلہ ان کا ہے تو سوال کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے لیے منا میں کھڑے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ فجاء رجل، ایک آدمی آئے، فقال، اور سوال کرنے لگے، لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کے ارکان پورے کر رہا ہوں لیکن مجھ سے جو ہے ترتیب جو ہے الٹ پلٹ ہو گئی۔ کیا ہوئی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے سر کے بال مونڈ لیا، سر کے بال مونڈ لیا، اس کے بعد قربانی میں نے دی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذبح ولا حرج، اب پھر دوبارہ قربانی کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا آدمی جو ہے، پھر دوسرے آدمی آتے ہیں، فجاء آخر، ایک دوسرے آدمی آئے، فقال، انہوں نے سوال کیا، لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، فقال ارمی ولا حرج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمی جمرات سے پہلے اپنے جو ہے سر کے بالوں کو مونڈ لیا ہے، سر کے بالوں کو میں نے نکال دیا، کب؟ رمی جمرات سے پہلے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ارمی ولا حرج، جاؤ، جا کر پھر کیا کرو؟ رمی جمرات کرو، یعنی شیطان کو
پھر دوبارہ جا کر کنکریاں مارو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، یعنی کہ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، کچھ جو ہے کام کچھ لوگ جو ہے پہلے کر رہے ہیں جو کہ بعد میں کرنا چاہیے تھا، اور کچھ لوگ جو ہے پہلے کرنے والے کام بعد میں کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے ترتیب الٹ پلٹ ہو رہی ہے۔ پہلے کرنے کے کام کچھ لوگ بعد میں کر رہے ہیں، بعد میں کرنے کے کام کچھ لوگ پہلے کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے یہ فرماتے جا رہے تھے کہ بھئی اس طرح کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اس طرح کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں جو ہے 10 ذی الحجہ کو، یعنی کہ ابھی جو ہے بقرعید کا دن جو ہے گزرا ہے 10 ذی الحجہ، اس میں حاجی کو 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ حاجی کیا کرے گا؟ اپنے جو ہے قربانی، اپنے نام کی قربانی کرے گا، اس کے بعد اپنے جو ہے سر کے بال مونڈے گا، اور مونڈ کر یا سر کے بال اگر مکمل نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، یا پھر جو ہے کچھ بال جو ہے کاٹ کر اپنا احرام کھول دے گا، اور اس کے بعد جو ہے طواف زیارت کرے گا۔ یہ جو ہے ترتیب ہے حج کے ارکان میں۔ لیکن یہاں جو ہے کچھ حج کی جو قسمیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے ایک ہے حج تمتع اور ایک ہے حج قران۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والے کے لیے ترتیب جو ہے بہت ہی ضروری ہوتی ہے، یہاں تک کہ واجب قرار دے دیا گیا ہے ان کاموں میں۔ کیا ہے کام؟ کہ پہلے جو ہے ایک ہے رمی جمرات، یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنا، اس کے بعد جو ہے اپنے سر کے بال مونڈنا، اس کے بعد اپنے نام سے جو ہے قربانی کرنا، اس کے بعد جو ہے طواف زیارت کرنا۔ یہ 4 کام بہت ہی ضروری ہیں، حج کے ارکان میں سے یہ رکن ہے۔ اب ان میں سے ایک چیز یعنی کہ طواف زیارت چھوڑ کر پہلے کی جو 3 چیزیں ہیں، یعنی کہ رمی جمرات کرنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد جو ہے اپنے جو ہے بال نکالنا، یہ جو ہے ترتیب بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اس میں ایک کام پہلے کر لیا، دوسرا کام جو ہے بعد میں کر رہا ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے ترتیب واجب ہے۔ اور کس کے لیے واجب ہے؟ ایک حج تمتع کرنے والے کے لیے اور ایک حج قران کرنے والے کے لیے یہ چیزیں جو ہے ترتیب ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کو ترتیب سے نہ کرے تو اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر دم، یعنی کہ اور ایک قربانی اس کو دینا پڑے گا۔ ایک تو قربانی پہلے سے اس کے اوپر واجب ہے ہی، لیکن ان چیزوں میں الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے پہلے کرنے کے کام بعد میں کر رہا ہے، بعد میں کرنے کا کام پہلے کر رہا ہے۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک اور قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا حج تھا، اور اسی کو جو ہے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، حجۃ التمام بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی جو ہے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے جو ہے ناموں کی قسمیں ہیں، اور ان کا نام رکھنے کی الگ الگ وجہ ہیں، لیکن اصل میں جو ہے حج یہ جو ہے حجۃ الوداع، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا حج اور آخری حج۔ حج فرض ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج فرمایا۔ یہ حج ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی کا پہلا بھی حج ہے اور آخری بھی حج ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی اور حج نہیں فرمایا۔ تو اب یہ جو ہے پہلا حج تھا، تو حضرات صحابہ کو حج کے مسائل معلوم نہیں تھے، حج کے مسائل معلوم نہیں تھے۔ تو ابھی جو ہے حج فرض ہوا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح تمہارا کام ہوا تو یہ کام کر لو، تمہارا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ حج پورا ہو جائے گا۔ لیکن آج اگر کوئی آدمی
اس طرح کرتا ہے، ترتیب میں الٹ پلٹ کرتا ہے، ترتیب سے کرنے کے کام ترتیب سے نہیں کرتا، پہلا کرنے کا کام بعد میں کرتا ہے، بعد میں کرنے کے کام پہلے کرتا ہے، تو اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، اور بعض ارکان میں ترتیب کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو دو جو ہے اس کے اوپر جو ہے سزا کے طور پر دو چیزیں عائد ہوتی ہیں۔ ایک وہ آدمی جو ہے اپنے نام سے پہلے قربانی کرے گا، اس کے بعد یہ ترتیب کا لحاظ نہ کیا تو اس کے بعد دوسری قربانی واجب ہوتی ہے، دوسری قربانی بھی کرے گا، پھر اللہ سے اس غلطی کی توبہ بھی کرے گا۔ تو یہ جو ہے آج کے زمانے میں یہ مسئلہ ہے۔ اس زمانے میں یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حج فرما رہے تھے اور صحابہ کے لیے نئے مسائل تھے، تو آج بھی اگر کسی چیز میں کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے تو مفتیان کیا کرتے ہیں، نئے مسئلے میں ڈھیل دیتے ہیں، نئے مسئلے میں کچھ گنجائش نکالتے ہیں کہ بھئی یہ نیا مسئلہ ہے زمانے کا، چلو اس میں جو ہے گنجائش دی جائے۔ لیکن چلتے 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 کیا ہوتا ہے، مفتیان جو بڑے بڑے مفتی حضرات ہوتے ہیں ملک کے، وہ پورے حضرات جو ہے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر اس مسئلے پر غور کرتے ہیں، غور کر کے اس کے بعد اس مسئلے کو اپنے جو ہے مفتیان اکرام کیا کرتے ہیں، اپنی علم کی روشنی میں اس کے بعد اس مسئلے کے اوپر فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھئی آج سے یہ مسئلہ اس طرح کیا جائے گا، آج سے پہلے یہ مسئلہ اس طرح عمل کرتے تھے، لیکن آج کے بعد پورے ملک کے مفتیوں کا جو ہے اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے، پورے ملک کے مفتیان جو ہے اس کے اوپر دستخط کر چکے ہیں کہ یہ مسئلہ اب اس طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے یعنی کہ حج کا جو مسائل ہیں، یہ مسائل حضرات صحابہ کے لیے نئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے گنجائش نکالی، ان کے لیے رخصت دے دی، لیکن آج یہ رخصت نہیں ملے گی، آج یہ رخصت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی آدمی حج کے لیے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد ارکان میں الٹ پلٹ کرتا ہے، یعنی کہ پہلے کرنے کے کام بعد کرتا ہے، بعد میں کرنے کے کام پہلے کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے معلوم نہیں ہے، تو شریعت میں اس کا یہ کہنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ کہ آج کے زمانے میں ہر جگہ علماء موجود ہیں، ہر جگہ مفتیان موجود ہیں، تو حج کو جانے سے پہلے حاجی کے لیے ضروری نہیں بلکہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے کہ حاجی کیا کرے، جتنی چیزوں کی تیاری کرتا ہے، یعنی کہ اپنا پاسپورٹ بناتا ہے، اس کے ساتھ ٹکٹ نکالتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے جو وہاں رہنے کے جو انتظام ہے وہ تمام انتظام پہلے سے کر لیتا ہے، پیسے کی تیاری کر لیتا ہے، احرام لے لیتا ہے، اور اپنے ساتھ ایک بیگ لے لیتا ہے، اور یہ تمام چیزیں لے کر حاجی جو ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یعنی کہ 90% لوگ جو ہے کہاں جاتے ہیں، حج ہاؤس میں جا کر وہاں جا کر احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پہلے سے انتظامات آدمی کر کے حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، سب سے ملاقاتیں کر لیتا ہے، سب سے دعا کی درخواست کر لیتا ہے، اگر کوئی غلطی کسی سے ہوئی ہے تو معافی کرا لیتا ہے، یہ تمام کام کرتا ہے۔ تو جب یہ تمام کام ہو رہے ہیں تو حج کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو سیکھنا فرض کے درجے میں ہے، سیکھ کر ہی یہاں سے سفر میں جانے کی ضرورت ہے، سفر میں جانے کی اجازت ہے۔ اگر سیکھے بغیر چلا جائے گا تو پھر جو ہے وہاں جا کر ارکان اس کے پورے نہیں ہوں گے، جب ارکان پورے نہیں ہوں گے تو دم واجب ہوتا چلا جائے گا، اور دم بھی واجب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوگا۔ اور بعض لوگ سننے میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے جو بڑے ارکان ہیں ان ارکان کو پورے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں ہے مسائل کا، جاننے تو چلے جاتے ہیں، حج کے لیے بہت شوق سے جاتے ہیں، لیکن عرفات کا میدان ہے، وہاں وقوف بہت ہی ضروری ہے، ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا حج کے جتنے ارکان ہیں ان ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، وقوف عرفات نہیں کر پاتے، عرفات کے میدان میں ٹھہرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ معلوم نہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ اب اگر عرفات کے میدان میں ٹھہر نہیں سکے تو پھر کیا ہوگا، اس کا جو ہے حج پورا نہیں ہو سکتا، دم واجب ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا۔ اب دم واجب ہو گیا یہ بھی اس کو معلوم نہیں،
اب آدمی جو ہے جاتا رہتا ہے، دم واجب ہو گیا، دم بھی نہیں دیتا، قربانی نہیں دیتا، تو اس کا حج قبول ہی نہیں ہوتا اللہ کے ہاں۔ اب اس کا جو ہے اتنا لمبا سفر کرنا، 40-50 دن وہاں ٹھہرنا اور اتنا پیسہ خرچ کرنا کوئی جو ہے فائدہ نہیں دے گا۔ کم سے کم آج حج کے لیے جانے کے لیے 3 سے 4 لاکھ کا خرچہ جو ہے آدمی کے اوپر آتا ہے، 3 سے 4 لاکھ کا خرچہ ایک آدمی کا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اتنے دن وہاں رہنا پڑے گا۔ مکے میں کچھ دن رہیں گے، مدینے میں کچھ دن رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں جو مقام مقدسہ ہیں، جو مشہور مقامات ہیں وہاں بھی جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کا اور جتنے دن وہاں رہیں گے، مکے میں جتنے دن رہیں گے، ہوٹل کا، کھانے کا، سونے کا پورا خرچہ، مدینے میں رہیں گے وہاں بھی ہوٹل کا انتظام، وہاں بھی جو ہے کھانے پینے کی سہولتیں، وہاں بھی جو ہے سونے کی سہولتیں، یہ تمام سہولتیں اگر اپنے لیے کرنا ہے تو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کا جو ہے 3 سے 4 لاکھ روپے حج کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ عمرے کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے تو 15 دن کا عمرہ ہوتا ہے، 15 سے 20 دن کا زیادہ سے زیادہ عمرہ ہوتا ہے، تو اس میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا پیسہ آدمی خرچ کر کے اپنی عبادت قبول کیے بغیر، اللہ کے ہاں اپنی عبادت قبول کرائے بغیر واپس لوٹ جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ 50 دن، 60 دن، 2 مہینے وہاں جو ہے لگا لیا، اور اس کے بعد جو ہے اتنا پیسہ خرچ کر لیا، یہاں بھی جو ہے بیپار بزنس چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے چلا گیا، یہاں کا نقصان، اور اوپر سے جو ہے 3-4 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اور اتنا لمبا جو ہے اپنے گھر والوں سے دور رہا، وہ بھی نقصان۔ تو اس لیے جانے سے پہلے ہم کو اس کا علم حاصل کر کے جانا پڑے گا۔ اگر علم حاصل کر کے نہیں جاتے تو پھر جو ہے ہم وہاں جا کر وہ ارکان مکمل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث اسی لیے لا رہے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا، وہ فوراً کسی جو ہے عالم سے، کسی مفتی سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا حل معلوم کر لو، اس کا جواب معلوم کر لو۔ اگر جواب معلوم نہیں کر سکتے، نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر جو ہے نقصان ہو جائے گا۔ جیسا کہ نماز ہے، نماز میں پہلے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھنا ہے، پہلے قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، اس کے بعد قومہ ہے، اس کے بعد سجدہ ہے، اس کے بعد جلسہ ہے، اس کے بعد دوسرا سجدہ ہے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس طرح آدمی نہیں کرتا، بلکہ آ کر سیدھا جو ہے رکعت باندھ کے سجدے میں چلا گیا، سجدے سے اٹھا قیام کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے دوسرا سجدہ کر رہا ہے، اس کے بعد رکوع کر رہا ہے، اس کے بعد قومہ، اس کے بعد جلسہ۔ اس طرح کرے گا تو کیا نماز ہوگی ہماری؟ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ترتیب بہت ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے حج میں بھی اگر کوئی آدمی ترتیب کا لحاظ نہیں کرتا، پہلے کرنے کے کام بعد میں کرنے کے کام پہلے کر لیتا ہے، تو اس کا حج بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ضروری ہے اس حدیث کو لا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی صرف حج کا ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر کوئی مسئلہ تمہیں پیش آ رہا ہو تو فوراً جو ہے کسی عالم سے، کسی مفتی سے رابطہ کر کے اس مسئلے کا جواب لے لو۔ اگر لے لیے تو کام کرنا تمہارے لیے آسان۔ اگر مسئلے کا حل تمہیں معلوم نہیں، مسئلے کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، تو عمل کیسے کرو گے؟ تو اس لیے ضروری ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بہت مرتبہ کہا تھا کہ آج کے اس پرفتن دور میں کہ ہمارا ایمان جو ہے لٹ رہا ہے، ہمارا ایمان جو ہے ختم ہو رہا ہے، ایسے زمانے میں ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ جس طریقے سے آدمی بیمار ہوتا ہے تو فوراً جو ہے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے، رابطہ کر کے ڈاکٹر جتنے بھی ٹیسٹ لکھتا ہے اس میں جو ہے چون چرا نہیں کرتا آدمی۔ کیوں؟ اس کو ہے ہلکی سی بخار اور ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے 10 قسم کے ٹیسٹ، اس میں ہزاروں روپے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مجبور آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کرانا پڑے گا۔ اگر نہیں بھی کرایا، وہ بیماری اس کی اچھی بھی ہو گئی، تب بھی اس کو ایک شک رہتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر نے مجھے جو ہے یہ ٹیسٹ کرانے کے لیے دیا تھا، میں نے نہیں کرایا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آدمی کو جو ہے یہ سوچ رہتی ہے۔
تو جتنا ہم جو ہے اپنے بیماری کے زمانے میں ڈاکٹر سے ملنا، ڈاکٹر سے ملاقات کرنا اور اپنی بیماری کے لیے دوا لینا، اپنی بیماری کا علاج کرانا ضروری سمجھتے ہیں، تو اسی طریقے سے فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے جتنا ہم بیماری کے زمانے میں ڈاکٹر سے ملنا ہمارے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ضروری فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے علماء سے رابطہ کرنا ہے۔ اگر ان جو ہے فتنوں کے زمانے میں ہم جو ہے علماء سے رابطہ نہیں رکھتے، رشتہ نہیں رکھتے، ان سے تعلق نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہم ان سے نہیں پوچھتے، تو پھر جو ہے ہمارا ایمان جو ہے لٹ جائے گا، اور ایمان ہمارا خریدنے والے آئیں گے، خرید کر جو ہے لے کے چلے جائیں گے، ہمارا ایمان جو ہے ختم ہو جائے گا، ہمارے اعمال جو ہے ہمارے اعمال جو ہے ایسے ہو جائیں گے کہ ان کی کچھ بھی طاقت نہیں رہتی، کچھ بھی اللہ کے ہاں اہمیت نہیں رہتی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو بہت سارے نمازیوں کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، ان کی نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اسی نمازی کے منہ پہ مار دیں گے۔ کیوں؟ نماز صحیح نہیں ہے اس کی۔ نماز صحیح کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ نماز کا علم سیکھنا ہے۔ مثال کے اعتبار سے کوئی دکان ہم چلاتے ہیں، دکان چلانے کے لیے ہم کو کیا چاہیے؟ دکان چلانے کا علم ہمیں چاہیے۔ علم ہمارے پاس نہیں ہے تو دکان ہم چلا نہیں سکتے۔ بزنس کر رہے ہیں، اس کا علم ہم کو ضروری ہے، اگر وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم بزنس نہیں کر سکتے۔ ملازمت ہم کرتے ہیں، نوکری کرنا چاہتے ہیں، نوکری کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر نوکری ہم کیسے کر سکیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے دنیا کا کام کرنے کے لیے دنیا کا علم سیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے ایمان اعمال کی حفاظت کے لیے اپنے جو ہے علماء سے رابطہ کر کے ان مسائل کو سیکھنا دنیا کا علم سیکھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر پیش ہو تو ہم جو ہے فوراً جو ہے علماء سے رابطہ کریں، مفتیوں سے رابطہ کر کے اس کا جواب جو ہے لینے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور ہمارے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی۔ اگر ہم نے جو ہے علماء سے رابطہ نہیں رکھا، علماء سے رشتہ ہم نے نہیں رکھا، تو پھر جو ہے ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، پوری زندگی 60 سال ہو جائے گی، 70 سال ہو جائے گی، 80 سال ہو جائے گی، لیکن زندگی کی ایک نماز بھی ہماری قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے ضروری ہے اس کے اوپر سوچیں، غور کریں کہ بھئی ہمارا آج جو ہے علماء سے کتنا رشتہ ہے، کتنے مسائل ایسے ہیں جو ہم جو ہے علماء سے پوچھ رہے ہیں، کتنے مسائل ایسے ہیں جس میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اس کو جو ہے سوچ کر اپنا ہر مسئلہ جو ہے آپ کو جس عالم کے اوپر اعتماد ہو اس عالم کے پاس جائیں، جا کر اس سے جو ہے اپنا مسئلہ جو ہے اس کے سامنے رکھیں، اس سے جو ہے مشورہ لیں، اس سے جو ہے اس کا جواب طلب کریں۔ جس طریقے سے آج جو ہے لوگ کہتے ہیں، حکومتیں کہتی ہیں کہ بھئی ہر فیملی کا ایک ڈاکٹر ضروری ہے، فیملی کا ایک ڈاکٹر ضروری ہے، تو اسی طریقے سے ہر گھر کے لیے ایک عالم کا ہونا ضروری ہے۔ گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم جو ہے اس عالم کے پاس جائیں گے اور اس کے پاس وہ مسئلہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ وہ عالم جو ہے ہمارے ان مسائل میں ساتھ دے گا اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں جواب ملے گا۔ جب قرآن حدیث کی روشنی میں جواب ملے گا تو انشاءاللہ ہمارا کام بھی پورا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام قرآن حدیث کی روشنی میں کرنے کی وجہ سے وہ کام عبادت میں بھی شمار ہو گیا، کام بھی ہو گیا اور اس کے اوپر ثواب بھی ملا، تو دو نفع ہم کو ملیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کے اوپر غور کریں، سوچیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔